زکوٰۃ کو نکالیں گے۔ لہذا زکوٰۃ کی بنیادی طور پر 9 شرائط ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا یعنی عقل والا ہونا، نمبر 4 مال اس شخص کی ملک میں ہو، نمبر 5 ملک میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر وہ قابض بھی ہو، اس کے قبضے میں بھی ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مال کے ہم مالک کہلائیں لیکن ہمارے قبضے میں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ مال چوری ہو جاتا ہے، اب اس مال کے ہم مالک ہیں لیکن وہ قبضے میں نہیں ہیں، تو اس لیے چوتھی شرط یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس مال کا مالک ہو، اور پانچواں یہ کہ وہ مال اس کے قبضے میں بھی ہو۔ چھٹی شرط یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس مال ہے جس پر زکوٰۃ بنے گی وہ قرض سے فارغ ہونا چاہیے، یعنی ہم پر کوئی قرضہ وغیرہ نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ ساتواں یہ کہ وہ جو پیسہ ہے یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہونا چاہیے، یعنی پیسے سے مراد جو بھی ہم مال پہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یہ مال حاجت اصلیہ سے زائد ہونا چاہیے۔ حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں یہ انشاءاللہ پوری تفصیل ہم آگے عرض کریں گے۔ 8واں وہ مال بڑھنے والا ہونا چاہیے جس کو شرعی اصطلاح میں مال نامی کہا جاتا ہے، یعنی بڑھنے والا مال۔ اور 9واں یہ کہ اس مال پر پورا 1 سال گزر چکا ہو۔ تو یہ 9 شرطیں ہو گئیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ، نمبر 3 عاقل ہونا، نمبر 4 اس مال کا مالک ہونا، نمبر 5 اس پر قابض ہونا، نمبر 6 جو زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے وہ قرض سے فارغ ہو، نمبر 7 وہ مال حاجت اصلیہ سے زائد ہو، نمبر 8 وہ مال بڑھنے والا ہو، اور نمبر 9 اس مال پر پورا 1 سال گزر چکا ہو۔ اب ہم اس کی تفصیل پر آتے ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ فقط مسلمان کے مال پر ہوگی، لہذا اس سے مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایک شخص جو بہت زیادہ مثلا ارب پتی ہے، کروڑ پتی ارب پتی ہے لیکن کافر ہے، پھر وہ اسلام قبول کرتا ہے، تو جب وہ مسلمان ہوا اس کے بعد اس کا زکوٰۃ کا سال شروع ہوگا۔ زمانہ کفر میں چاہے کتنا ہی اس کے پاس مال تھا اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ چونکہ مسلمان ہونا شرط قرار دے دیا گیا، لہٰذا دارالاسلام میں، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا اب تقریباً دارالاسلام ہے، کہیں دارالحرب ہمیں نظر نہیں آتا، لہٰذا اب مسلمان اگر ہے اور اس کے پاس مال موجود ہے تو زکوٰۃ اس پہ بن جائے گی، چاہے اسے زکوٰۃ کی فرضیت کا یا اپنے اوپر زکوٰۃ کے واجب ہونے کا علم ہو یا نہ ہو۔ جیسے ہماری مشاہدے میں اکثر بات آتی ہے کہ گھر کی خواتین ہوتی ہیں، ان پہ زکوٰۃ بن چکی ہوتی ہے، لیکن ایک عام عوامی تصور ہوتا ہے کہ زکوٰۃ تو جی گھر کے سرپرست نکالیں گے، زکوٰۃ تو فلاں بیٹا نکالے گا، اور والدہ سال ہر سال سے زکوٰۃ نہیں نکالتی ہیں۔ تو اگر وہ مسلمان ہیں تو عالم ہونا جاہل ہونا برابر ہے، ہر ایک پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کسی کی جہالت کی بنا پر زکوٰۃ کی فرضیت ساقط نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد بالغ ہونا اور عاقل ہونا۔ بلوغت آپ کو معلوم ہے، ہم نے پہلے بھی بارہا مختلف پروگرامز میں اس کی تعریف عرض کی کہ لڑکے کے لیے بالغ ہونے کی عمر 12 سے 15 سال کے درمیان ہے۔ جب 12 سے 15 سال کے درمیان اس کو احتلام وغیرہ ہو جائے یا دیگر آثار بلوغت ظاہر ہو جائیں تو وہ بالغ ہو جائے گا، اور اگر یہ آثار ظاہر نہیں ہوئے، اسے احتلام ہونا یاد نہیں، تو 15 سال کے بعد ہم اسے بالغ ہونے کا حکم دے دیں گے۔ اور لڑکی میں بلوغت کی عمر 9 سے 15 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ اس دوران جب کبھی اسے حیض آ جائے یا اس کو احتلام وغیرہ ہو جائے یا دیگر آثار بلوغت ظاہر ہو جائے وہ بالغہ کہلائے گی، اور اگر اسے بھی ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے یا ایسے واقعات ظہور پذیر نہیں ہوئے تو 15 سال کے بعد ہم اسے بالغ ہونے کا حکم دے دیں گے۔ لہذا بالغ ہونا یہ ضروری ہے۔ نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، چاہے وہ کروڑوں پتی ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک نابالغ بچہ، اس کے دادا کا انتقال ہوا اور دادا کے ترکے میں سے اسے ہزارہ روپے مل گئے، تو اس بچے پہ کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک آدمی بالغ نہ ہو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح عاقل ہونا، صاحب عقل ہونا بھی لازم ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ مجنون اور پاگل چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط ہم نے بتائی تھی کہ جو مال ہے بقدر نصاب مال ہونا چاہیے اور اس کی ملک میں ہو۔ تو پہلے اس میں اب 2 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو مال بقدر نصاب کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور دوسرا اس کی ملک میں ہونے کا کیا مطلب ہے۔ تو
تو یہ انشاءاللہ جب آگے تفصیل اور بھی آئے گی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ مثلا اگر کسی کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا یہ ایک ایسی مقدار ہے کہ جس کے پاس یہ مقدار ہو اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو مال کی وہ مقدار کہ جو سال بھر تک ہمارے پاس رہے تو زکوٰۃ لازم ہو جائے، اسے مقدار نصاب کہتے ہیں۔ لہذا سونے کی نصاب کی مقدار 7.5 تولہ وزن ہے۔ چاندی کے اندر 52.5 تولہ چاندی یہ مقدار نصاب ہے۔ اگر کیش پیسہ وغیرہ آپ کے پاس ہیں، نوٹ وغیرہ ہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر اتنے نوٹ ہوئے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، اور یہ تقریباً 9,500 10,000 تک کیش بنتا ہے، کیونکہ چاندی کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا ہم کوئی ایکوریٹ تو مطلب مقدار نہیں بتا سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ اگر سنار سے معلوم کر لیں جس وقت آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں یا یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مجھ پر یہ جو چاندی میرے پاس موجود ہے اس پر سال شروع ہو رہا ہے کہ نہیں، تو اس وقت آپ جا کر معلوم کر لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے۔ تو اگر ایک تو 52.5 تولہ چاندی ہو یا اگر کیش پیسہ ہے تو چاندی کی قیمت معلوم کر کے آ جائیں، اور پھر وہ دیکھ لیں کہ پیسہ اگر اتنا ہے تو آپ پر سال شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال چاندی کے اندر 52.5 تولہ چاندی یہ مقدار نصاب ہے، اور اگر پیسہ ہے کیش وغیرہ تو اس کے اندر بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس مال تجارت ہے، یعنی کچھ ایسا مال ہے جسے آپ نے بیچنے کی نیت سے ہی خریدا تھا، وہ مال تجارت کہلاتا ہے۔ اس میں بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مال تجارت اتنی مقدار میں ہے یا اتنی مالیت کا ہے جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو یہ مال تجارت میں مقدار نصاب کہلائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مقدار نصاب کا تعلق سونے سے ہے، چاندی سے ہے، کیش روپیہ ہو یا مال تجارت ہو، اور اس کے اندر حساب وہی ہے کہ اگر خالصتاً سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا، چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی، اگر روپے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا اعتبار ہوگا۔ اسی طرح مال تجارت ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا زیادہ ہے یا نہیں۔ تو یہ ہو گیا مال نصاب، اور پھر آدمی اس پر مالک بھی ہو، اس کی ملک میں بھی ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مثال کے طور پہ اگر گھر میں میاں بیوی ہیں، بیوی کی ملک میں 9 تولہ سونا ہے اور شوہر غریب ہے، تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شوہر پہ زکوٰۃ لازم ہے کیونکہ بیوی کے پاس سونا ہے۔ سونا اگر بیوی کی ملک ہے تو مالک وہ ہے، شوہر نہیں، تو چونکہ یہ مالک ہی نہیں ہے لہذا شوہر پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ بیوی پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ پھر اس کے بعد اگلی شرط تھی کہ اس مال پر وہ قابض بھی ہو، لہذا اگر یہ مال اس کے قبضے میں نہیں ہے تو پھر اس پر اتنے عرصے کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اس کی چند صورتیں ہیں، مثال کے طور پر کسی کا مال چور چوری کر کے لے گئے، روپیہ چرا کے لے گئے یا سونا چاندی چرا کر لے گئے، اور بالفرض 2 سال تک وہ واپس نہ ملا، اور پھر 2 سال کے بعد پولیس نے پکڑ لیا اور بتایا بھی آپ کا سونا چاندی مل گیا ہے، تو ان 2 سال کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ سونا چاندی اس شخص کی ملک تو کہلائے گی، یہ اس کا مالک تو ہے، لیکن یہ مکمل طور پہ اس پہ قابض نہیں ہے، اس کے قبضے میں مال نہیں رہا، لہذا اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ دریا میں یا سمندر میں کوئی چیز گر گئی اور پھر وہ 1-1.5 سال بعد مثلا نکلی، تو اتنے عرصے کی زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ وہ اس پہ مکمل طور پہ قبضہ کرتا۔ اسی طریقے سے مکمل طور پہ قابض نہ ہونے کی ایک صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ ہم نے کسی کے پاس امانت رکھوائی اور پھر ہم خود بھول گئے کہ کس کے پاس رکھوائی تھی۔ اب مثلا 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، پھر یاد آیا اچھا فلاں کے پاس کچھ مال رکھوایا تھا، تو اب ہم اگر وہ مال لے لیں گے تو چونکہ درمیان میں ہم مکمل طور پہ بھول چکے تھے کہ کس کے پاس امانت رکھوائی تھی، لہذا یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے اس مال پر ہمارا قبضہ نہیں رہا، لہذا اس سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا تھا اور اس شخص نے جس نے قرض لیا ہے اس قرض کا انکار کر دیا کہ بھئی میرے پاس تو نہیں ہے، تم نے مجھے دیا ہی نہیں ہے، اور دینے والے کے پاس گواہ بھی موجود نہیں ہے کہ وہ گواہ قائم کر دے کہ میں نے واقعی اس کو قرضہ دیا تھا، تو ایسی صورت میں جتنا عرصہ اس شخص کے پاس مال رہے گا زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کیونکہ اگرچہ ملک شرعی لحاظ سے شخص کے لیے ثابت ہے لیکن قبضہ ثابت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قبضہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک حقیقتاً قبضہ کہ مال ہماری ملک میں ہو، اور ایک حکماً قبضہ
وہ یہ کہ کسی لحاظ سے کوئی شخص اقرار کر رہا ہو کہ ہاں یہ مال آپ ہی کا ہے، چاہے حقیقتاً ہمارے پاس قبضہ نہ ہو، اور اگر حقیقتاً قبضہ بھی نہیں ہے اور کوئی شخص سامنے سے اقرار بھی نہیں کر رہا، اب اگر وہ مال ہمارے پاس سے نکلا ہوا ہے تو اتنے عرصے کی زکوٰۃ وغیرہ لازم نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم نے کسی کے پاس امانت رکھوائی اور ہمیں یاد ہے کہ امانت کس کے پاس ہے اور ہم نے 3-4 سال تک وہ مال نہیں لیا، تو چونکہ ہمیں معلوم ہے، سامنے والا انکار بھی نہیں کر رہا، تو 3-4 سال کی زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ اسی طرح ہم نے قرضہ دیا لیکن سامنے والا ابھی غریب ہے، تنگ دست ہے، وہ ہمارا قرضہ ادا نہ کر سکا، اور وہ مال اتنا تھا جو مقدار نصاب تک پہنچتا تھا اور اس پر کئی سال گزر گئے، تو جب تک قبضے میں نہیں آئے گا اس وقت تک زکوٰۃ کی ادائیگی تو لازم نہیں ہوگی، لیکن زکوٰۃ بنتی رہے گی، سال بہ سال بنتی رہے گی۔ جب وہ مال قبضے میں آ جائے گا اس کے بعد اس زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ لیکن چونکہ